साहिल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों फेंका था और आप कितने दिन आग में रहे, और नमरूद ने इस आग का इंतज़ाम कैसे किया था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए नंगी औरतों को क्यों बुलाया गया था, और आपको आग में फेंकने के लिए गुलेल किस बदबख्त आदमी ने बनाई थी, और फिर आप अलैहिस्सलाम आग से कैसे और क्यों बाहर तशरीफ़ लाए थे, और कौन से बदबख्त जानवर ने आग को फूंकें मारी थीं ताकि आग और ज़्यादा हो, और इस जानवर के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई थी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र और अपनी कौम के जमहूर को हर तरह से बुत परस्ती के मसाइब ज़ाहिर करके इन्हें इससे बाज रखने की सही और कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कौम ने आपकी नसीहतों पर कान न धरा। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस कौम को रुश्द व हिदायत देने के लिए ऐसा पहलू इख्तियार करना चाहिए जिससे लोगों को ये मुशाहिदा हो जाए कि वाकई हमारे देवता सिर्फ लकड़ियों और पत्थरों की मूर्तियां हैं, जो गूंगी भी हैं और बहरी और अंधी भी हैं, और तमाम दिलों पर ये यकीन भी वाज़ेह हो जाए कि अब तक उनके मुतालिक हमारे काहिनों और सरदारों ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल गलत, बेसरोपा और बेबुनियादी बातें थीं। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसी नसीहत के लिए एक मौजू वक्त का इंतज़ार करने लगे। चुनाचे इसी दौरान गिरदो नवा में मेले का समा भी आ गया। लोग जोग दर जोग आकर ठहरते, तिजारती काफिले दड़ादड़ पहुंचने शुरू हो गए। लोग अपनी बदमस्तियों के अंदर मस्त थे और हर आदमी इन बेजान मूर्तियों के सामने खाने पीने की कोई ना कोई चीज रख रहा था। चुनाचे मेले के आखिरी दिन जब लोग सुबह सवेरे मेले के मैदान की तरफ जा रहे होते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सबसे बड़े सनम खुदे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, और इधर से उनका चचा आज़र दूसरे सरदारों समेत आता हुआ दिखाई देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं और सबसे मुखातिब होकर पूछते हैं, ये मूर्तियाँ जिनकी परस्तिश पर तुम लोग जमे बैठे हो, ये क्या चीज़ हैं? क्या अल्लाह को छोड़कर तुम इन झूठे खुदाओं के पीछे लगते हो? तो वो लोग कहने लगे कि हमने तो अपने बाप दादा को इसी तरह इन मूर्तियों की पूजा करते हुए पाया है, और हम अपने बुजुर्गों के दीन को हरगिज नहीं छोड़ सकते। चुनाचे मजमा छटने लगा और सब लोग मेले की तरफ रवाना हो गए। कुछ वाकिफकारों ने वापस मुड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, मगर आपको तो उन कामों से सख्त नफरत थी और कौम के रवैये से दिल में गुस्सा भी बहुत था। आप फरमाने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। तो वो इन्हें वहीं छोड़कर पीठ फेर कर चल दिए। चुनाचे जैसे ही वो लोग जाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने धीमी आवाज़ में कहा कि खुदा की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे माबूदों से एक चाल ज़रूर चलूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात मजमे के आखिर में चलने वाले कुछ कमज़ोर लोगों ने सुन ली थी। जब शहर खाली हो गया और सब लोग बाहर चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल्दी से एक कुल्हाड़ा ले आए और उनके बुत खाने में जा घुसे। क्या देखते हैं कि एक बड़ा हाल है, और दरवाजे से दाखिल होते ही सामने एक बहुत बड़े बुत पर नज़र पड़ी। इसके पहलू में एक छोटी सी मूर्ति थी, और इसी तरह पूरे हाल में असनाम के जोड़े नस्ब थे। ये कुल 72 बुत थे। हर एक के सामने अनवाउ अकसाम के खाने धरे हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे मजाक करते हुए फरमाने लगे कि तुम लोग खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ कि तुम बोलते क्यों नहीं हो? जब देखा ये तो कोई जवाब नहीं दे रहे, और फिर कौम के मत मारे जाने का याद आया तो वो उन पर पिल पड़े और दाहिने हाथ से उनके परखचे उड़ा दिए और इन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। मगर उनमें से बड़े बुत का एक बाजू काटने के बाद इसके कांधे पर कुल्हाड़ा रख दिया और इसको छोड़ दिया ताकि वो लोग उनसे पूछ गुछ करें। कौम के इन झूठे खुदाओं का सत्यानाश करने के बाद दिल को सुकून मिला तो आप सीधे घर तशरीफ ले आए और आराम से लेट गए। चुनाचे जब लोग दिन ढले वापस लौटे और तबर्रुक हासिल करने के लिए सीधे बुत खाने गए और वहां मूर्तियों का बुरा हाल देखा तो भागकर कौम के पास पहुंचे
اور انہیں اپنے بھگوانوں کا پورا حال بتایا اور ان کی مدد کے لیے دہائی دینے لگے۔ یہ بات آگ کی طرح پورے مجمع میں پھیل گئی۔ سب لوگ چیخو پکار کرتے ہوئے شہر کی طرف دوڑ پڑے کہ کہیں ان کے مشکل کشا ناراض ہو کر ان پر کوئی عذاب نہ نازل کر دیں۔ نمرود اور اس کے سرداروں کو بھی اطلاع ملی، چنانچہ وہ سب بھی واپس بابل آ گئے۔ نمرود نے آتے ہی اس واقعے کی تحقیق کے لیے ایک کمیٹی بنا دی کہ فوراً پتہ لگاؤ یہ کس کا کام ہے۔ چنانچہ وہ لوگ نمرود کے پاس آئے جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ سنا تھا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ ضرور کچھ کر کے رہوں گا۔ انہوں نے مفتشین سے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو کہ جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ان بتوں کا برے القاب کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے سنا تھا۔ تفتیشی ٹیم نے کابینہ کو رپورٹ پیش کی تو صلاح مشورے کے بعد انہوں نے اس نوجوان کو سب کے سامنے لانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ بت خانے کے سامنے کھلے میدان میں بادشاہ اور اس کی کابینہ کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی اور اعلان ہوا کہ سب لوگ میدان میں جمع ہو جائیں تاکہ اس مقدمے کی کارروائی عوامی عدالت میں کی جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا اور جب نمرود اپنی مسرت پر بیٹھ چکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا سب لوگ اسے سجدہ کر کے اٹھ چکے تو اہل مراتب کو اپنی اپنی جگہ پر بیٹھنے کا حکم ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورے مجمع کے سامنے شاہی چبوترے سے دائیں جانب ایک اونچی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا۔ چنانچہ پھر ان لوگوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ تو آپ نے ایک پر اعتماد لہجے میں کہا، نہیں، یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ اگر وہ بولتے ہیں تو تم خود ان سے پوچھ لو، اور لگتا ہے کہ تمہارے اس بڑے بھگوان کو بہت غصہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ تم چھوٹے بھگوانوں کو بھی پوجتے رہے ہو۔ چنانچہ آج اسے موقع ملا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس کے کاندھے پر دھرا کلہاڑا اس کے جرم کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ لوگ اپنے دلوں میں کچھ سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے، اجی سچ تو یہ ہے کہ تم خود ہی ظالم اور بے انصاف ہو۔ پھر چیم گوئیاں شروع ہو گئیں اور مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ ناظرین گرامی، پھر کچھ دیر بعد پروہتوں نے یہ نعرہ لگایا کہ یہ گستاخ ہے، اسے قتل کر دو اور جلا ڈالو۔ اس کے بعد پورے مجمع سے یہ نعرہ بلند ہونے لگا۔ ہر طرف شور مچ گیا کہ ایسے بے ادب آدمی کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، اسے ختم کر دیا جائے۔ نمرود سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلے کی تاریخ کو مؤخر کیا۔ تلمود کا بیان ہے کہ اس کے بعد نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر دیے گئے تھے اور 10 روز تک وہ جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ کی کونسل نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔ اس کونسل میں بادشاہ خود، ابراہیم علیہ السلام کا چچا آذر، کرد قبیلے کا ایک سردار حیزن اور دوسرے چند سرکردہ لوگ شامل تھے۔ چنانچہ اس مقدمے کا مدعی خاص آذر تھا، جبکہ باقی ممبران کی حیثیت سے شامل تھے اور نمرود قاضی تھا۔ اکثر ممبران کی رائے یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سر عام قتل کر دیا جائے، مگر حیزن نے انہیں زندہ جلا کر عبرت کا نشان بنانے پر زور دیا۔ حیزن اور اس کے ہم نوا کہنے لگے، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ملزم کو آگ میں جلا کر اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو۔ چنانچہ ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین گرامی، اسی جگہ پر جہاں مقدمے کی پہلی سماعت ہوئی تھی، 80 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑی ایک کھائی کھود کر اس کے گرد ایک فصیل تعمیر کر کے اعلان کروا دیا گیا کہ الاؤ روشن کرنے کے لیے ہر قسم کی لکڑیاں جمع کی جائیں اور اس کام میں تمام لوگ شامل ہوں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف قوم میں نفرت اس قدر پھیلی کہ آپ کی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے سوا ہر شخص آپ کو لعن طعن کرتا نظر آتا۔ پوری قوم نے مکمل 40 دن تک آرام کیے بغیر لکڑیاں جمع کرنے میں اپنی تمام طاقت صرف کر دی، حتیٰ کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ نظر مانتی کہ صحت یاب ہونے کے بعد وہ اس الاؤ کے لیے اتنے گٹھے لکڑیاں اپنے ہاتھوں سے چن کر لائے گی اور ڈھیر پر پھینکے گی۔ چنانچہ لکڑیاں جمع کرنے کے دوران حیزن ملعون نے ایک منجیک بھی تیار کروا لی جس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا تھا۔ چنانچہ جب وہ دن طلوع ہوا تو میدان کھچا کھچ بھر گیا۔
چنانچہ جب وہ آگ روشن ہوئی تو اس کے شعلے اتنی بلندی تک پہنچے تھے کہ سب سے اونچی پرواز والا پرندہ بھی اگر اس الاؤ کے اوپر سے گزرنا چاہے تو نہ گزر سکے اور جل کر راکھ ہو جائے۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجیق کے اندر ڈالا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق چینخ اٹھی اور اللہ کے حضور التجائیں کرنے لگیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر میرا ابراہیم تمہیں پکارے تو تم ضرور اس کی مدد کرنا۔ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجیق کو کھینچتے ہیں تو وہ کھینچتی نہیں۔ چنانچہ شیطان لعین مردود اس وقت ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرشتے ہیں، جس کی وجہ سے تم منجیق کو نہیں کھینچ سکتے، لہذا تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ چند برہنہ عورتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لا کر برہنہ حالت میں کھڑا کر دو، تو وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب تم منجیق کھینچو گے تو وہ کھینچی چلے جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی عورتوں کو برہنہ کر کے لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے فرشتے وہاں سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے منجیق کو کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ مگر اس بات کا علم اللہ ذوالجلال کو، ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کو تھا۔ باقی تمام مخلوقات یہی سمجھ رہی تھی کہ خلیل اللہ علیہ السلام جل گئے ہیں، اسی لیے تو تمام جانور اپنے اپنے منہ میں پانی لیے آگ بجھانے کو دوڑ پڑے تھے، سوائے گرگٹ ملعون کے۔ یہ ملعون پھونکے مار رہا تھا کہ آگ اور بڑھکے، اسی لیے تو اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو جانور پھونکے مار رہا تھا وہ چھپکلی تھی۔ چنانچہ اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی موجود ہے کہ ایک خاتون بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر ایک لکڑی رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لکڑی آپ نے کس لیے رکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کے ذریعے سے ہم چھپکلیوں کو مارتے ہیں، کیونکہ چھپکلی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر ڈالے گئے تھے تو پھونکے ماری تھیں تاکہ یہ آگ روشن ہو جائے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو پہلی ضرب کے اندر قتل کرنے سے انسان کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اس کے بعد دوسری ضرب سے مارے گا تو 99 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح جتنی ضربیں کم ہوتی جائیں گی اتنی ہی نیکیاں بھی کم ہوتی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، کافی دنوں کے بعد جب آگ سرد پڑ چکی اور تمام لکڑیاں جل چکی تھیں تو نمرود نے الاؤ کے گرد ایک چکر لگایا تاکہ خلیل اللہ کی راکھ دیکھ کر اس کے سینے کی آگ ٹھنڈی ہو، مگر غور سے دیکھنے پر یوں لگا جیسے ابراہیم علیہ السلام زندہ اور صحیح و سلامت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نمرود نے فوراً یہ آرڈر دیا کہ الاؤ سے کچھ فاصلے پر ایک مینار تعمیر کیا جائے تاکہ میں اس پر چڑھ کر اس بات کی تصدیق کر لوں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی زندہ ہیں یا پھر جل چکے ہیں۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں 80 ہاتھ اونچا ایک مینار کھڑا کر دیا گیا، اور اوپر چڑھ کر نمرود نے دیکھا تو اس کا شک یقین کے اندر بدل گیا۔ نمرود نے زور سے آواز دی، ابراہیم کیا میری آواز کو سن رہے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں میں تمہاری آواز کو سن رہا ہوں۔ تو نمرود نے کہا، کیا تم باہر آ سکتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت تسلی کے ساتھ آگ سے اٹھے اور باہر تشریف لے آئے۔ چنانچہ نمرود آپ علیہ السلام کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اللہ ذوالجلال کی عظمت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا اور کہنے لگا، نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تمہارا رب سب سے بہترین رب ہے، وہ بڑی قدرت اور عزت والا ہے کہ جو میں نے کرنا چاہا اس کے اور تمہارے درمیان حائل ہو گیا۔